السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے آیت نمبر 60 تک ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 61 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون، ما تکون تم نہیں ہوتے، فی شأن کسی بھی حال میں، وما تتلو اور تم نہیں پڑھتے، منہ من قرآن، من قرآن قرآن کا کوئی بھی حصہ، ولا تعملون اور نہ ہی تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی بھی کام، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہودن گواہ، یعنی ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اذ جب، تفیضون تم مشغول ہوتے ہو، فیہ اس کام میں۔ اب ما تکون یہ بھی نفی کا ہے، ما تتلو بھی نفی ہے، لا تعملون بھی نفی، آگے الا آ گیا۔ نفی کے ساتھ جب الا آئے گا تو معنی مثبت ہوگا، تو معنی یہ نکلے گا تم جب بھی کسی کام میں مشغول ہوتے ہو، کسی بھی حالت میں ہوتے ہو، قرآن کا جو بھی حصہ پڑھتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وما يعزب عن ربک، ما یعزب اوجل نہیں، پوشیدہ نہیں، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، مثقال کا معنی وزن، ذرہ ذرہ یعنی ذرہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان دھوپ کو دیکھے اور وہ چھن کر کھڑکی سے اندر آ رہی ہو کمرے میں، تو دھوپ کی اس لائٹ کی اس حصے میں جو مختلف باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، وہ ذرہ۔ ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، آپ کے رب سے اوجل نہیں ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اصغر اس سے بھی زیادہ چھوٹی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، ولا اکبر نہ کوئی بڑی چیز، الا مگر فی کتاب مبین، وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ باریک سے باریک بات، کائنات میں مثلا کتنے پتے ہیں، ہر پتے کا ڈیزائن جو دوسرے سے مختلف ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ یاد رکھنا، ان اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ولی کی جمع اولیاء دوست، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ان پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا، ولا هم یحزنون اور وہ نہ ہی غم میں مبتلا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ کے جو دوست ہیں، جنہوں نے اللہ کو دوست بنا رکھا ہے، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ولی سے مراد یہ، ولی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی کرامت کا ظہور ہوتا ہو۔ کرامت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ چاہے تو کرامت آ جاتی ہے، نہ چاہے تو نہیں۔ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، ولایت کی دلیل یہ ہے کہ اس آدمی کی زندگی اللہ کی مرضی والی ہو، اللہ کے پیغمبر کے احکام پر چل رہا ہو، وہ ولی ہے، ولایت یہ ہے۔ الذین، یہ اولیاء اللہ، اللہ کے دوست وہ ہیں، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی رب کی نافرمانی سے بچتے ہیں، لہم البشری ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرتی اور آخرت کی زندگی میں، لا تبدیل کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لکلمات اللہ اللہ کے کلمات میں اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو بات اللہ نے ایک مرتبہ فرما دی ہے، جو وعدہ کر دیا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ ذالک ہوا یہی ہے، الفوز العظیم فوز کامیابی، یہی ہے بڑی عظیم کامیابی۔ ولا يحزنك قولهم، لا يحزنك اے پیغمبر آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، قولہم ان کی باتیں، یعنی یہ جو نافرمانی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ ان العزت عزت للہ اللہ کی ہے، جمیعاً ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، هو السمیع وہ سب سنتا ہے، العلیم سب جانتا ہے۔
अला याद रखना, इन्ना लिल्लाही, अल्लाह ही की मिल्कियत है, अल्लाह ही की मिल्कियत है। नेक्स्ट पेज लगा हुआ है 651 पेज। इन्ना लिल्लाही, अल्लाह ही की मिल्कियत है, मन फिस समावाती, जो मखलूकात जमीन में है, आसमानों में है, वमन फिल अर्जी। असल में ये वाला जो पेज है 651, ये पेज थोड़ा सा खराब है, इसकी जो स्कैनिंग है ना वो जरा ठीक नहीं है, बाकी पेज तो लगा हुआ है, आयात क्लियर है उसमें। मन फी समावाती, जो मखलूकात आसमानों में है, वमन फिल अर्दी, जो मखलूकात जमीन में है, यानी जितनी मखलूकात इस कायनात में है। मन जो है ना, मन और माँ, ये दोनों जो के माना में होते हैं, लेकिन इनके माना में थोड़ा सा फर्क होता है। मन होता है अकल वालों के लिए, यानी इंसानों के लिए मन इस्तेमाल होता है, और मन गैर इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के अलावा के लिए। तो यहाँ मुराद है मखलूकात, जितनी मखलूकात बसती हैं आसमानों में जमीन में, वो सब अल्लाह की मिल्कियत हैं। वमा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि शुरका, मा यत्तबिउना, मा यत्तबिउना, पैरवी नहीं करते, मा यत्तबिउ, पैरवी नहीं करते, अल्लज़ीना, वो लोग, यदऊना, जो पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि, जो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, शुरका, शुरका की, यानी जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, वो कोई सही माना में अल्लाह के शुरका की पैरवी नहीं कर रहे, यानी हकीकत में अल्लाह का इस कायनात में कोई शरीक नहीं है। तो गोया वो फर्जी चीजों की पैरवी कर रहे हैं, किसी हकीकी शरीक की, हकीकी चीज की पैरवी नहीं कर रहे। इन यत्तबिऊना, वो पैरवी नहीं करते, इल्ला ज़न्न, मगर गुमान की, वहमी अंदाजे की, यानी वो महज अपने वहमी अंदाजे पे चल रहे हैं, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन हुम, व इन हुम, इन का माना भी यहाँ पे नफी का है, इन हुम, उनकी कोई हैसियत नहीं, इल्ला, सवाए इसके, यखरुसून, के वो तुक्के मारते हैं। इसको कहते हैं अटकल के तीर चलाना, तुक्के, अंदाजे लगाना, कि वो महज अंदाजे लगाते हैं, और इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं। वइन हुम, और वो नहीं है, इल्ला यखरुसून, मगर महज अंदाजे लगा रहे हैं। हुवल्लज़ी, अल्लाह वही है, अल्लज़ी, जिसने, जाला, बनाया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, अल्लैला, रात को बनाया है, लितस्कुनू, ताकि तुम सुकून इख्तियार करो, फी ही, रात में, वन्नहारा, और दिन बनाया है, मुबसिरा, मुबसिरा का माना दिखाने वाला, कि दिन बनाया है कि वो अपनी रोशनी के जरिए इंसानों को इस काबिल बनाता है कि वो चीज़ों को देख सकें। वन्नहारा मुबसिरा, और दिन बनाया है कि वो तुम्हें दिखने की सलाहियत देता है, मुबसिर, वो तुम्हें दिखाता है, यानी तुम्हारे अंदर ये सलाहियत पैदा करता है कि तुम दिन की चीज़ों को देख सको। इन फी ज़ालिका, बिलाशुबा इन तमाम चीज़ों में, ये जो अल्लाह की कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं, इन सब में, लायातिन, निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, यस्माऊन, जो सुनते हैं। सुनने से मुराद ये है कि अल्लाह की बातों को सुनकर उस पर अमल करते हैं, उनके लिए इस सब में निशानियाँ हैं। कालू, ये कहते हैं, इत्तखद अल्लाहु, वलदा, अल्लाह ने बेटा बनाया है, यानी यहूद कहते थे कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटा देते, अल्लाह हुआ, ये सब कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना रखा है, यानी अल्लाह का बेटा है। सुब्हानहू, अल्लाह इन तमाम बातों से पाक है, अल्लाह हर किस्म के ऐब से पाक है। हुवल गनी, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, ना औलाद का मोहताज है, ना किसी शरीक का मोहताज है। लहू, उसी की मिल्कियत है, मा फी समावाती,
جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے۔ جب ساری کائنات کی چیزیں اس کی ملکیت ہیں پھر اسے کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ ان عندکم من سلطان بہذا، ان عندکم یہ ان بھی نفی کا ہے، ان عندکم نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان کسی قسم کی کوئی دلیل بہذا اس حوالے سے، یعنی یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے تو تمہارے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں ما وہ بات لا تعلمون جس کی حقیقت تم بھی نہیں جانتے، یعنی تم نے من گڑت طور پر اللہ کی طرف یہ باتیں منسوخ کر رکھی ہیں، تمہیں خود بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الذین جو لوگ یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، یعنی جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، اب سوال یہ ہے کہ اگر ان کی یہ ساری حرکات اللہ کو پسند نہیں ہیں تو پھر اللہ انہیں فوری طور پر دنیا میں سزا کیوں نہیں دیتا؟ ان پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے بھی ان کو وسعتیں ہیں، اولاد بھی ملی ہوئی ہے، زندگی کی مشکلات بھی کم ہیں، تو اس کا جواب ہے متاع فی الدنیا، یہ تو دنیا کے اندر تھوڑا سا مزہ ہے۔ متاع کا معنی فائدہ اٹھانا کسی چیز سے، متاع فی الدنیا یہ تو دنیا کے اندر فائدہ اٹھانا ہے، ثم پھر الینا ہماری ہی طرف مرجعہم انہیں لوٹنا ہے، یعنی پھر یہ لوٹ کر ہماری ہی طرف آئیں گے، ثم پھر نذیقہم ہم ان کو چکھائیں گے العذاب الشدیدہ سخت عذاب، بما کانوا یکفرون ان کے کفر کی وجہ سے جو نافرمانی یہ کرتے رہے، ہم اس کی پاداش میں انہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے، دنیا کے اندر ان کو تھوڑی سی موج دے رکھی ہے، یہ جو مرضی کرتے رہیں۔ اب چند انبیاء کا تذکرہ ہے کہ دیکھو ان انبیاء کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، وَاتْلُو تلا یتلو سے ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، پڑھ کر سنانا۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ اے پیغمبر ان کے سامنے پڑھ کر سنائیے، نبأ نبأ خبر واقعہ، نبأ نوح علیہ السلام کا واقعہ انہیں پڑھ کر سنائیے۔ اذ قال یاد کیجئے اس وقت کو جب قال لقومہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم، ان کان کبر علیکم، ان کا معنی اگر، کان کبرا تم پر گراں گزر رہا ہے، علیکم کبرا گراں بھاری، تم پر بہت بوجھل ہے، مقامی میرا ٹھہرنا، یعنی میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا قیام کرنا تم پر بڑا گراں گزر رہا ہے، وہ تذکیری اور میرا نصیحت کرنا، بھی آیات اللہ کی آیات کے ذریعے، یعنی میرا تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا اور تمہیں سمجھانا بجھانا اگر تم پر بڑا گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ تو اللہ ہی پر توکلت میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، فاجمعوا امرکم تم جمع کر لو، پختہ کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، اپنی تدبیر کو، شرکاکم اور اپنی یہ جو واو ہے معنی ہوتا ہے ساتھ، شرکاکم اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر تم اپنی تدبیریں پختہ کر لو، جو بھی تم نے میرے خلاف پالیسی بنانی ہے اس میں یکسو ہو جو، پختہ عزم کر لو، ثم لا یکن امرکم پھر لا یکن، ثم لا یکن پھر نہ ہو، ثم لا یکن امرکم علیکم پھر جو تمہارا معاملہ ہے وہ علیکم تم پر، غمہ کا معنی گھٹن، یعنی پھر تم کسی گھٹن کا شکار نہ ہو، تمہارا معاملہ تمہارے لیے کسی گھٹن کا باعث نہ بنے۔ یہ آواز بہتر ہوئی ہے؟ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر تمہارے معاملے میں میرے خلاف کسی قسم کا گھٹن کا باعث نہ ہو، ثم قضوا الیہ پھر فیصلہ کر لو میری طرف، یعنی جو تم نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے، ثم قضوا الیہ اس فیصلے پر چل پڑو،
مقضو الیہ، قضو کا معنی اصل میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نافذ کرنا، جو تم نے فیصلہ طے کر رکھا ہے وہ مجھ پر نافذ کر دو، جو تم نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ ولا تنظرون، یہ اصل میں ہے لا تنظرونی، نون وقایا کا ہے، اور یا ضمیر آگے متکلم کی تھی، وہ یا ضمیر اڑا دی گئی ہے یہاں سے، یہ آپ آگے چل کر پڑھ لیں گے جیسے ذرا بنی ہوتا ہے۔ دوبارہ لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، تم نے جو میرے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ کیوں؟ پیچھے کہا فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر دوسری طرف ان تولیتم، اگر تم منہ پھیرو گے یعنی میری بات نہیں سنو گے، تو یاد رکھنا فما سألتکم، کہ میں تم سے نہیں مانگ رہا من اجر، کوئی اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ تم مجھے اس تبلیغ پر معاوضہ دو، میں تو کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ، میرا اجر، یہ ان بھی نفی کا ہے، میرا اجر نہیں ہے، الا مگر علی اللہ، اللہ کے ذمے، یعنی میرا اجر تو اللہ کے ذمے، مجھے تو اجر اللہ نے دینا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، امرتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ نے امید ماضی مجہول کی گردان پڑھ لی ہوگی، امرتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہوں من المسلمین، فرما برداروں میں سے، یعنی میں فرما برداری اختیار کیے رکھوں، میں اس سے نہ ہٹوں، باقی تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ فکذبوہ، لیکن اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فنجیناہ، ہم نے نجات دی، ہو انہیں یعنی نوح علیہ السلام کو، ومن، اور ان لوگوں کو، معہو، جو ان کے ساتھ تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے، کس میں نجات دی؟ فی الفلک کی، کشتی میں، انہیں کشتی میں سوار کیا اور نجات دی۔ وجعلناہم، اور ہم نے ان کو بنایا خلائفہ، خلیفہ جانشین، یعنی جو پہلے لوگ تھے جو کافر تھے وہ سارے مر گئے، غرق ہو گئے، ڈوب کے مر گئے، اب اس کائنات میں یہی لوگ رہ گئے جو اس زمین کے وارث بن گئے، خلیفہ نائب یعنی وارث۔ وجعلناہم خلائفہ، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، ہم نے انہیں بنایا اس زمین کا وارث کہ انہی کے حوالے یہ سارا کچھ کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کذبوا بِآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ فانظر، پر دیکھ لیجئے، کیفا، کیسے، کانا ہوا، عاقبت، عاقبت کا معنی انجام، المنذرین، منذرین زال کی زبر کے ساتھ، منذر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے منذر زال کی زیر کے ساتھ، جو خبردار کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور منذر جو یہاں پر آ رہا ہے اس کا معنی ہے جس تک پیغام آتا ہے، یعنی مراد کافر ہیں جن تک اللہ کا پیغام پہنچے وہ ایمان نہیں لائے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لیجئے کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا، متنبہ کیا گیا تھا، جن تک اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تھا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ ثم، پھر اس کے بعد باسنا، ہم نے بھیجا، من بعدہ، نوح کے بعد، رسولن، کئی رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف مختلف رسول آئے۔ فجاؤہم، وہ رسول لائے، بالبینات، معجزات لے کر آئے۔ فما کانوا، پس وہ نہیں تھے، ما کانوا، وہ نہیں تھے، لیؤمنوا، ایسے کہ وہ ایمان لے آتے، بما، اس بات پر، کذبوا، جسے انہوں نے جھٹلا دیا تھا، من قبل، پہلے، یعنی شروع میں انہوں نے جس بات کا انکار کر دیا تھا پھر وہ اس پر اڑے رہے اور ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس میں اشارہ ہے ایک بات کی طرف کہ ان کا یہ جو انکار تھا یہ ہٹ درمی کی وجہ سے تھا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حق کے متلاشی تھے اور حق انہیں سمجھ نہیں آیا، بلکہ ان کا انکار اس محض ہٹ درمی کی وجہ سے تھا۔ ایک بات انہوں نے طے کر لی تھی کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، پھر وہ ایمان نہیں لائے۔ کذالک، اسی طرح، نتبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، طبع، ایک پہلے آیا تھا ختم، ختم، مہر لگانا، تو یہاں نتبع ہوا ہے، یہاں نتبع مہر لگانے کا معنی ہوتا ہے سیل کر دینا، جیسے کوئی بول دیا جاتا ہے
اسی طرح قدیم زمانے کے اندر بادشاہ لوگ جب خط وغیرہ لکھا کرتے تھے تو جہاں خط کی بات پوری ہوتی تھی وہاں پر وہ اسٹیمپ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب خط لکھ لیا جاتا تو خط کو گول رول کیا جاتا تھا، گول اس کو لپیٹا جاتا تھا، جہاں وہ لپٹ کے ختم ہوتا تھا وہاں پر بھی ایک لاک لگا کر، جیسے آج کل سرخ رنگ کی سبز رنگ کی لاک ہوتی ہے، وہ جو ایک مادہ ہوتا ہے جس کو پگھلا کر لگاتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں خط کے لفافے کو، تو اسی طرح وہ لاک لگا کر اس پر بھی اسٹیمپ کر دی جاتی تھی۔ تو اس کو کہتے تھے مہر لگانا، سیل کرنا۔ قرآن حکیم بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے مہر لگانے کے معنی میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ تو مہر لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح اس چیز کو سیل کر دیا دے، پھر کوئی چیز باہر سے اس کے اندر نہیں جا سکتی، اسی طرح ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے کہ ہدایت کے نور سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات چھوٹی سی ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اللہ نے خود ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، انہیں ہدایت سے محروم کر دیا ہے، تو پھر انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے اور ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے غلط راستے کا انتخاب کرتا ہے، ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہوتی ہے، اس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہوتا ہے کہ سچا راستہ یہی ہے، لیکن وہ محض ضد کی وجہ سے اس سچے راستے کا انتخاب نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو ہدایت کی توفیق نہیں دینی۔ اس کو تعبیر کرتے ہیں مہر لگانے سے۔ کذالک نطبع، اسی طرح ہم بھی مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب، دلوں پر، المعتدین، ان کے دلوں پر جو حد سے گزر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آگے ہم آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت نمبر 46 ہے۔ ایک منٹ آئیے میں پیچھے کرتا ہوں اس کو۔ اور وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے کافروں سے، کافر اچھلتے کودتے اور اٹھتے بیٹھتے مسلمانوں کو تانا دیتے کہ تمہارے رب نے جس عذاب کی بات کی تھی وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں کہا کہ وہ عذاب کب آئے گا کب نہیں آئے گا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہم ان پر عذاب لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد میں عذاب آئے، عذاب ہو سکتا ہے دنیا میں آئے یا نہ آئے، لیکن آخرت میں یقینی ہے آخرت میں انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہاں سزا دی جائے گی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض الذی نعدہم، بعض کچھ حصہ، الذی اس کا، نعدہم جو ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا یعنی عذاب، اس عذاب کا کوئی حصہ ہم آپ کی زندگی میں ان پر لے آئیں، او یا نتوفی، آپ کی روح کو قبض کر لیں، یعنی آپ پردہ فرمانے کے بعد پر عذاب لے آئیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہے۔ فَإِلَيْنَا، بس ہم طرف مرجعہم، انہیں لوٹنا ہے، یعنی دنیا میں آئے یا نہ آئے آخرت میں انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے۔ ثم اللہ شہید، آخرت میں ان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا، کیوں کہ اللہ شہید دیکھ رہا ہے علی ما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کا ہر عمل اللہ کی نظر میں ہے، علم میں ہے، اور ان کو ان کے اپنے اعمال پر سزا ملے گی، یہ مراد ہے۔ السلام علیکم۔